خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے، ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں، اس کے دوسرے باب کے حوالے سے، سیکنڈ چیپٹر کے حوالے سے۔ آج آخری اور 12واں پروگرام ہے، 12th پروگرام اباؤٹ چیپٹر 2۔ عزیزو، خداوند کے کلام کے اس حصے کو، بائبل مقدس کے مکاشفہ کی کتاب کے اس حصے کو، جس میں ہم خطوط کا، لیٹرز کا جائزہ لے رہے ہیں جو ایمانداروں کی جماعت کو لکھے جا رہے ہیں، آج جس خط کے حوالے سے ہم بات کریں گے وہ تھواتیرا کی کلیسیا کے نام خط ہے۔ تھواتیرا کی کلیسیا کے نام جو خط ہے، عزیزو، میں اس حوالے کو، اس ریفرنس کو، کلام مقدس کے اس حصے کو پہلے آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں، اور پھر ہم خداوند کی پاک روح کی ہدایت سے اور پاک کلام کی روشنی میں کلام مقدس کے اس حصے کو سیکھیں گے۔ خداوند کا کلام یوں کہتا ہے، اور تھواتیرا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا، جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ دیکھ، میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں، اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں، اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کو کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ مگر تم تھواتیرا کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نا واقف ہو، یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا، البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو۔ جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے، میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، جس طرح کے کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے، اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ آمین۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ تھواتیرا کی کلیسیا، عزیزو، تھواتیرا کا شہر افسس کے شہر کی طرح ان مین روٹس پہ تھا جہاں پر رسائی، جہاں پر کنوینس، جہاں پر لوگوں کا آنا جانا بہت آسان تھا، اور ہم اس شہر کے حوالے سے اعمال کی کتاب میں پڑھ چکے ہیں، ان دا بک آف ایکٹس، جہاں پر لدیا کرمز بیچنے والی، لیڈیا دا پرپل سیلر واز دیئر، اور وہاں پر یہودیوں کی ایک بڑی جماعت، ایک سینگوگ، ایک کانگریگیشن موجود تھی جو ایماندار یہودی بن چکے تھے، جن میں غیر قوم والے جینٹائلز بھی شامل ہوتے جا رہے تھے، اینڈ دس واز این ایور گروئنگ پلیس۔ باقی خطوط کی طرح، باقی لیٹرز کی طرح بھی جو آغاز ہے، جو سٹارٹ آف دا لیٹر ہے، اس میں بڑے کلیئرلی اوصاف لکھے گئے ہیں، کریکٹرسٹک لکھے گئے ہیں جو خط لکھوا رہے ہیں۔ اور دیکھیے کہ خدا کا بیٹا کی جو ٹرم ہے وہ استعمال کی گئی ہے۔ میں اس کے حوالے سے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ خدا کا بیٹا جو ہے وہ ڈیوائن ٹائٹل نہیں تھا، اگرچہ ہم اس کو ڈیوائنلی بھی دیکھنا چاہیں، الہی طور پر بھی دیکھنا اور سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں، تاہم خداوند یسوع کے لیے جو آدم ذات کا ٹائٹل ہے، جس کے حوالے سے ہم نے دانیل کی کتاب میں پڑھا تھا، دیٹ از مور ڈیوائن آف اے ٹائٹل، وہ زیادہ الہی ٹائٹل ہے، اور خداوند یسوع المسیح اپنی زمینی خدمت میں اس ٹائٹل کو زیادہ استعمال کرتے تھے۔ تاہم یہاں پر ہم جو پاؤں خالص پیتل کے اور آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند دیکھ رہے ہیں، یہ وہ اوصاف ہیں، یہ وہ کریکٹرسٹکس ہیں جو خدا باپ میں موجود تھے، لیکن یہاں پر خدا بیٹے میں نظر آ رہے ہیں۔ دیٹ شوز کہ دیز آر دا سیم پرسنالٹیز۔ آغاز کے بعد، آفٹر دی ارلی سیلیوٹیشنز، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلیسیا میں، اس ایمانداروں کی جماعت میں جو تھواتیرا میں موجود ہے،
محبت بھی موجود ہے اور ایمان بھی موجود ہے، خدمت بھی ہے اور صبر بھی ہے۔ یہ تو کمال ہی ہو گیا۔ عزیزو، محبت جو ہم مسیحی کلیسیاؤں میں، کرسچن کانگریگیشنز میں بنیادی جز سمجھا جاتا ہے، مین ایلیمنٹ سمجھا جاتا ہے، اگر وہ یہاں پر موجود ہے تو جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ محبت ہے تو سب کچھ ہے، تو عزیزو یہ تو سب کچھ رکھنے والی کلیسیا ہے، اور اس پر سونے پر سہاگا یہ، اس پر مزید ترا یہ کہ نہ صرف محبت ہے بلکہ ایمان بھی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایمان ہی سب کچھ ہے۔ تو پھر تو سب کچھ ہی یہاں پر ہے، محبت بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور خدمت بھی کی جا رہی ہے، اپنی بلاہٹ پر بھی لوگوں کا دھیان ہے، صبر بھی کیا جا رہا ہے، پیشنس بھی کی جا رہی ہے۔ تو اس کلیسیا کی تو بہت زیادہ تعریف ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی نقص ہے ہی نہیں۔ لیکن عزیزو، خداوند ایک شکایت کر رہے ہیں۔ ایسی کلیسیا جو محبت سے، ایمان سے، خدمت سے، صبر سے بھری ہوئی ہے، اس میں یہ شکایت ہے کہ وہاں پر ایزبل، وہ جو ایک ایول کوئن تھی، نہایت ہی بری ملکہ تھی، وہ جو اب ایک سمبل کے طور پر، ایک استارے کے طور پر، ایک ٹائٹل کے طور پر استعمال ہوتی ہے، ہر قسم کی برائیوں کے جڑ کے طور پر، کیونکہ ایزبل حسد سے، نفرت سے، بغض سے، جھوٹ سے بھری ہوئی عورت تھی۔ اس عورت میں جھوٹ اس قدر بھرا ہوا تھا کہ یہ خدا کے کلام کو بھی، خداوند کے لوگوں کو بھی جھوٹ سے بھر کر، جھوٹ اور سچ کے ملاوٹ والے کلام سے بھر کر خدا کے سچے خادموں کو، عام انسانوں کو، رعایا کو، خدا کی قوم اسرائیل کے لوگوں کو گرانے کی، ان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، اور بتھیرے انوسنٹ بے گناہ لوگوں کو جھوٹ بلوا کر، خدا کے نام کی قسمیں کھا کر اس عورت نے نہ صرف مروایا بلکہ ان کی جگہوں پر، ان کی پوزیشنز پر بھی قبضہ کیا۔ اور عزیزو، آج بھی یہ بری روح، یہ بدکار عورت کی روح مختلف شکلوں میں ہمیں نظر آتی ہے۔ لوگ سوال کریں گے، کیا چرچ میں یہ ممکن ہے؟ کیا کلیسیا میں یہ ممکن ہے؟ تو عزیزو، یہ خط کلیسیا ہی کو لکھا گیا ہے۔ یہ کلیسیا جو ایمان سے بھری ہوئی ہے، جو محبت میں، خدمت میں، صبر میں سرگرم ہے، وہ کلیسیا اس ایزبل کی ٹیچنگ سے متاثر ہوئی ہے، وہ کلیسیا اس ایزبل کی باتوں سے دھوکہ کھا رہی ہے، اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ عزیزو، بہت سے لوگ پاسٹرز، لیڈرز، منسٹرز بن کر خداوند کے لوگوں کو، ایمانداروں کی جماعت کو، جو محبت میں، جو ایمان میں، خدمت میں، صبر میں آگے ہیں، ان کو بھی دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ بری روح ایسے لیڈرز کو، ایسے منسٹریوں کو، ایسے پاسٹرز کو استعمال کرتی ہے کہ جو لوگوں کو، عام لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، گراتے ہیں، اپنے الفاظ ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، ان سے جھوٹی قسمیں اور وعدے لیتے ہیں، کلام کے حوالے سے مس گائیڈ کرتے ہیں، کلام کی سچائیوں کو توڑتے مروڑتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ دیکھیں کہ کیسے لکھا ہوا ہے کہ یہ بری روح میرے بندوں کو، خدا کہتا ہے میرے لوگوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دیتی ہے۔ عزیزو، وہی تھیم ہمیں نظر آ رہی ہے جو اس سے پہلے پرگمن کی کلیسیا کے حوالے سے خداوند اپنی کلیسیا سے کہہ رہے تھے۔ کھانے پینے کا معاملہ چھوٹا نہیں لگ رہا خداوند کی نظر میں، ہمارے منجی یسوع المسیح کی نظر میں، یشوع مسیح کی نظر میں یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ عزیزو، حرام کاری، جنسی بے راہ روی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ خداوند کا کلام اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے، بڑا واضح ہے، اور خداوند بار بار کہہ رہے ہیں بتوں کی قربانیاں، ان کے حوالے سے، ان سے منسلک جو کھانے ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے، اور ایسی کلیسیا کو، ایسے ایمانداروں کو بچنے کی ضرورت ہے جو محبت سے بھرے ہوئے ہیں، جو ایمان میں، خدمت میں، صبر میں
بہت زیادہ آگے ہیں، لیکن اگر وہ غیر قوموں کی، غیر خداؤں کی، بتوں کی مکروہات میں، ان کے کھانے پینے اور چڑھاوے میں شریک ہیں، then they must need to check themselves. انہیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو عزیزو ایسے لوگوں کے لیے سزا ہے۔ صرف اس لیڈر کے لیے، اس ایزبل کی روح سے بھرے ہوئے لیڈر کے لیے سزا نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس کی تعلیمات میں، اس کی انکریکٹ ڈاکٹرن میں، اس کی ملی جلی تعلیم میں اور خدا کے برخلاف تعلیم میں شامل ہیں، وہ بھی مارے جائیں گے۔ خداوند بڑا واضح کہہ رہے ہیں، وہ مہلت دے رہے ہیں، وہ گریس ٹائم دے رہے ہیں۔ اس ایزبل کی روح سے بھرے ہوئے لیڈران کے لیے بھی ٹائم ہے کہ وہ بدل جائیں، موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو چینج کر لیں۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو خدا کہہ رہے ہیں کہ بے شک میں توبہ کرنے کی مہلت تو دے رہا ہوں، مگر اگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ نہیں کریں گے تو میں ان کو اس بستر پر ڈالتا ہوں تاکہ جو کوئی اس کے ساتھ زنا کرے اور اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کرے وہ بڑی مصیبت کا شکار ہوں گے۔ عزیزو، جو لوگ ایسے ایزبل کی روح سے بھرے ہوئے ہیں، جو ناپاکی، ناراستی، گناہ، جھوٹ، سازشوں کی بری روح ہے، ناپاک روح ہے، ان کا ٹائم، ان کی مہلت ختم ہونے والی ہے، اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کے لیے بھی گریس ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ خداوند کہہ رہے ہیں میں اس کے فرزندوں کو ماروں گا، یعنی وہ جو اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ عزیزو، اپنے آپ کو چیک کریں، اپنی راہوں کو چیک کریں، اپنے لیڈران کو چیک کریں، کیونکہ ایسے لوگ جو ایزبل کی روح سے بھرے ہوئے جھوٹ اور ناپاکی اور حسد اور نفرت کے سوداگر ہیں، وہ چاہے اوور کلیور ہو کر، اوور سمارٹ ہو کر یہ سمجھیں کہ وہ سب کو اپنے جال میں، اپنی زبان کی چال بازی میں، چتر زبانی میں پھنسا رہے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ خداوند کہتے ہیں کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں۔ وہ سب کو دھوکہ دے لیں لیکن خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور خداوند کہہ رہے ہیں میں نہ صرف اس کو بلکہ ہر ایک کو جو اس کے ساتھ ہے اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ The message is loud and clear if you want to hear it. خداوند کا کلام واضح اور صاف ہے اگر آپ سننا چاہیں تو۔ عزیزو، اس صدی میں جسے ماڈرن صدی کہا جاتا ہے، بہت ہی جدید ٹائمز میں ہم رہتے ہیں، جو ایک کی ورڈ ہے، جو ایک بنیادی خیال ہے آج کل کی سوفسٹیکیٹڈ مغربی سوسائٹی میں، مغربی معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو بی ٹالرنٹ۔ آپ کو ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا ہے، یعنی رواداری کا، برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہر کسی کو ہر کوئی بات کہنے کی اجازت ہونی چاہیے اور آپ کو رواداری سے ٹالریٹ کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ ٹالرنس یا رواداری کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن عزیزو ہمیں اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ٹالرنس کا، برداشت کرنے کا، رواداری کرنے کا ایک سٹینڈرڈ ہے، وہ ببلیکل سٹینڈرڈ، وہ بائبل کے مطابق جو سٹینڈرڈ ہے اس سے نیچے نہیں گرنا، اس سے نیچے برداشت نہیں کرنی، اس سے نیچے روادار نہیں ہونا، وگرنہ ہم خدا کی نظر میں، خدا کے کلام کے مطابق، بائبل کے مطابق غلط ثابت ہوں گے، ہلکے نکلیں گے، اور خدا نہ کرے کہ آپ میں سے کوئی بھی خداوند کے سامنے ہلکا نکلے۔ خداوند اپنی اس کلیسیا کو، ایمانداروں کی جماعت کو جو تھواتیرا میں رہتی ہے، جو محبت سے، ایمان سے، خدمت سے، صبر سے بھری ہوئی ہے، انہیں یہی سکھا رہے ہیں کہ آپ ٹالرنس میں، رواداری میں، برداشت میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ آپ نے ایزبل کے سے برے کام کرنے والے لوگوں کو بھی برداشت کرنا، ٹالریٹ کرنا سیکھ لیا ہے۔ نہیں، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ، آپ کو اس کی اجازت نہیں۔ خداوند اپنی کلیسیا کو جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں۔ اور عزیزو، اس خط کے آخر میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ تھواتیرا کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس
ایزبل کی باتوں سے پورے طور پر گمراہ نہیں ہوئے۔ بہت سے لوگ ایزبل کی ان تعلیمات سے، ایزبل کے حوالے سے، بری روح سے بھرے ہوئے لیڈران سے اس وقت بھی واقف ہو کر علیحدہ ہو گئے تھے، اور آج بھی خداوند ان کی آنکھیں کھول رہے ہیں، انہیں ہمت دے رہے ہیں کہ وہ خدا خوفی میں ایسے لوگوں کو قبول نہ کریں، رواداری میں، ٹالرنس میں ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر، اپنا استاد مت مانے، وگرنہ جان کا خطرہ ہے۔ اور عزیزو، یہ جان کا خطرہ صرف دنیاوی جان کا خطرہ نہیں ہے، یہ اس ابدی زندگی میں سے بھی، اس زندگی کی کتاب میں سے بھی نکالے جانے کا ڈر ہے جو ایزبل جیسے لوگوں سے ملے رہنے کا انجام ہوگا۔ بہت سے لوگ اپنے ایسے ایزبل نما لیڈران کی باتیں شاید ٹالرنس میں، رواداری میں، خدا خوفی کا کہہ کے مان لیتے ہیں، لیکن عزیزو، اگر آپ نے اپنی آنکھیں نہ کھولیں تو شاید بہت دیر ہو جائے، مہلت ختم ہونے والی ہے۔ حسد، جھوٹ، نفرت، کدورت، حرام کاری، امورالٹی سے بھرے ہوئے لیڈران کی گرفت سے نکلیں اور خدا کی پناہ میں آئیں۔ خداوند آپ سبوں کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے۔ عزیزو، اس خط کا جو آخر ہے، ہم اسے نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ، 3rd چیپٹر کے ساتھ کور ضرور کریں گے، اور خداوند آپ کو اپنے کلام سے، آج کے پروگرام سے بہت برکت دے۔ آمین۔